اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم پڑھ رہے تھے مد، الف مد کی طرح جو ہوتی ہے اس کو ہم مد کہتے ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہے اس کے آگے حمزہ ہوتا ہے۔ تو اور ہم مد کو جس کے آگے حمزہ ہو اس کو ہم نے 4 حرکت لفظ کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ اس کی پہچان پورے قرآن پاک میں حروف مد کی یہی ہے، الف مد کی طرح اوپر مد ہوگی اور اس کے آگے حمزہ ہوگا اور اس کو ہم 4 حرکت لمبا کریں گے۔ حمزہ کی بھی 2 شکلیں میں نے آپ کو بتائی تھی، ایک حمزہ کی طرح، دوسرا الف کے اوپر زیر زبر اور پیش کچھ بھی آ جائے گا ان تینوں میں سے تو وہ بھی حمزہ ہی ہے۔ مد کے آگے الف والا حمزہ آ جائے یا دوسرا حمزہ آ جائے، دونوں میں ہم نے لفظ کو 4 حرکت جتنا لمبا کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ الف مدہ، واو مدہ، یائے مدہ، ان کو ہم نے 2 حرکت لمبا کرنا ہوتا ہے، اور کھڑی حرکات اور الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ کو بھی ہم نے برابر 2 حرکت جتنا لمبا کرنا ہوتا ہے۔ کھڑی حرکات میں کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ان کو 2 حرکت لمبا کرنا ہے، اور الف، واو اور یائے مدہ کو بھی ہم نے 2 حرکت ہی لمبا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے یہ پوری ہم نے پچھلا لیسن پڑھا، ان سب میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مد کے آگے حمزہ آئے گی۔ حمزہ درمیان میں بھی لفظ کے آ سکتی ہے، حمزہ آخر میں بھی آتی ہے۔ تو جہاں پر بھی مد کے آگے حمزہ آ گیا وہ ہو گئی مد، اس میں ہم نے لفظ کو 4 حرکت لمبا کرنا ہے۔ حمزہ والی مد کی تو ہم نے پہچان سیکھ لی، اس میں ہم نے 4 حرکت لفظ کو لمبا کرنا ہے، اور آج کے ہمارے سبق میں ہے 6 حرکت والی مد۔ 4 حرکت والی مد کی پہچان بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں، ذہن نشین کر لیں۔ 4 حرکت والی مد میں آگے حمزہ ہوگا اور ساتھ الف والا حمزہ ہوگا، ان دونوں میں سے جو بھی حمزہ ہوگا تو اس میں ہم نے 4 حرکت لمبا کرنا ہے۔ اور اگر حمزہ کے علاوہ جزم ہوگی، جیسے اب یہاں پہ اب جو یہ لام کے اوپر جزم ہے، یہاں پر ہم نے لفظ کو 6 حرکت لمبا کرنا ہے۔ پورے قرآن پاک میں جزم والا مد ایک ہے جس میں ہم نے 6 حرکت لفظ کو لمبا کرنا ہے، وہ صرف ہی ایک لفظ ہے، لام پہ جزم، اس کے پیچھے مد، یہاں پہ ہم نے 6 حرکت لمبا کرنا، اور دوسرے حمزہ کے اوپر کھڑی زبر، اس کو ہم نے 2 حرکت لمبا کرنا، نون کے زبر کو ہم نے لمبا کرنے سے بچانا ہے۔ جزم کے پیچھے مد 6 حرکت ہم نے اس کو لمبا کیا، یہ لفظ پورے قرآن پاک میں ایک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک لفظ کی میں نے آپ کو نشانی بتائی کہ پورے قرآن پاک میں یہ لفظ ایک ہے، اس کے علاوہ 6 حرکت لمبا کرنا ہے، جہاں پہ ہم نے جس مد پہ ہم نے لمبا کرنا ہے وہ رول ہے شد کا۔ حمزہ ہوگا تو 4 حرکت ہم نے لمبا کرنا ہے، اگر مد والے لفظ کے آگے شد ہوگی تو ہم نے وہاں پر 6 حرکت لفظ کو لمبا کرنا ہے۔ میں آپ کو بار بار یہی لفظ اس لیے بتا رہی ہوں، ذہن نشین کر لیں اس چیز کو۔ حمزہ آگے ہوگا تو ہم نے 4 حرکت لمبا کرنا ہے، جزم آگے ہوگی تو ہم نے 6 حرکت لمبا کرنا ہے، اور پورے قرآن پاک میں جزم والا لفظ صرف ایک ہے جو ابھی ہم نے پڑھا، اس کے علاوہ صرف شد والا لفظ ہیں جس پہ ہم نے 6 حرکت لمبا کرنا ہے۔ شد والے لفظ ہیں اس میں جو پیچھے مد ہوگی اس والے لفظ کو ہم نے 6 حرکت لمبا کرنا ہے، 4 حرکت میں اور 6 حرکت میں فرق رکھ کے لمبا کرنا ہے۔ نشانی آپ کو میں نے واضح بتا دی، 4 حرکت والے لفظ میں آگے حمزہ ہوگا،
دونوں حمزہ الف حمزہ اور جو دوسرا حمزہ ہوتا ہے دونوں حمزہ میں سے جو بھی ہوگا اس میں ہم نے 4 حرکت لمبا کرنا ہے، اور جو دوسرا مد ہے اس میں آگے جس بھی لفظ کے اوپر شد ہوگا اور اس کے پچھلے لفظ پہ مد ہوگا بڑا مد، تو ہم نے لفظ کو 6 حرکت ہی لمبا کرنا ہے۔ آمین والصافات، صاد کو ہم نے موٹا رکھنا ہے اور ساتھ اس میں تھوڑی سیٹی کی آواز آئے گی، اور صاد پہ بھی شد ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے، اور اس کے مد کے آگے فا پہ دوبارہ شد ہے۔ فا کی حرکت کو ہم 2 دفعہ پڑھیں گے، ایک تو شد کی وجہ سے، دوسرا اس کے پچھلے لفظ پہ جو مد ہے اس کے آگے لفظ پہ شد ہے، تو اس کے ہم صاد کی مد کی حرکت کو 6 حرکت جتنا لمبا کریں گے۔ والصافات ولا تحاضون، اب ولا میں ہم نے لام کو حرکت کو 2 حرکت لمبا کیا، لام پہ زبر آگے الف، تو الف مدہ، ہا کے اوپر مد ہے، اس کے آگے دوات پر شد ہے، تو ہم نے اس کو 6 حرکت لمبا کرنا ہے۔ دوات پہ پیش ہے، آگے واو ہے، واو پہ جزم ہے، تو یہ ہو جائے گی واو مدہ۔ واو مدہ کی حرکت کو ہم نے 2 حرکت لمبا کیا، اور نون کے زبر کو ہم نے لمبا ہونے سے بچانا ہے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ وَلَا تَحَاضُّونَ آمین والصافات ولا تحاضون، صاد موٹا، واو پہ زبر، واو زبر کے آگے الف، الف پہ مدہ اور فے کے اوپر شد، تو ہم واو کے مدہ کو 6 حرکت لمبا کریں گے، اور صاد کو لمبا ہونے سے بچائیں گے اور فا کو لمبا ہونے سے بچائیں گے۔ صواف صواف، صاد کو ہم نے موٹا رکھنا ہے، صواف صواف صواف، صاد کو موٹا رکھنا ہے، صواف، فا پہ شد ہے تو شد کو ہم نے 2 بار پڑھنا ہے، شد والے لفظ کو 2 بار پڑھنا ہے، ایک بار اپنے پچھلے لفظ کو دیکھے گا اور ایک بار اپنے زبر کو پڑھے گا۔ صواف صواف، غیر، اب دیکھیں یا پہ ہے جزم اور اس کے پیچھے ہے زبر، تو یہ ہوئی یا لین۔ یا لین میں نے آپ کو بتایا تھا لفظ کو بالکل بھی نہیں کھینچنا، واو لین ہوتی ہے اور یا لین ہوتی ہے، دونوں میں ہم نے لفظ کو بالکل بھی نہیں کھینچنا ہوتا، اس کی پہچان ہے جزم اور اس کے پیچھے زبر ہوگی۔ غیر مضارن، اب دواد پہ جو ہے وہ زبر ہے، آگے الف کے اوپر مدہ ہے، آگے شد ہے، جس کی وجہ سے ہم 6 حرکت لفظ کو لمبا کریں گے۔ غیر مضارن غیر مضارن، دواد کو ہم نے موٹا رکھنا ہے۔ ولا جان، اب نون پہ شد آ گیا جس کی وجہ سے ہم غنہ بھی کریں گے، ساتھ مد کو جب ملائیں گے نون کے شد کے ساتھ اس میں غنہ بھی آئے گا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نون اور میم کے اوپر جب بھی شد ہوگی پورے قرآن پاک میں ہم نے وہاں پر غنہ کرنا ہے۔ ولا جان ولا جان، ولا میں ہم نے لفظ کو 2 حرکت کھینچا، لام کے اوپر زبر، آگے الف، الف مدہ، لضالون،
اب دوات کے اوپر زبر، آگے الف مدہ، لام پہ شد جس کی وجہ سے ہم اس کو 6 حرکت کھینچیں گے، لام پہ پیش، آگے واو پہ جزم، تو ہم یہاں پہ یہ ہو جائے گی واو مدہ۔ اگر یہاں پہ زبر ہوتی تو واو لین ہو جاتی، اب یہاں پہ پیش ہے تو واو مدہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو 2 حرکت کھینچیں گے، اگر زبر ہوتی تو نہ کھینچتے۔ تو پیش ہے، آگے جزم ہے جس کی وجہ سے ہم نے واو کی حرکت کو 2 حرکت کھینچنا ہے، اور مد ہے، آگے شد ہے، اس کو ہم نے 6 حرکت کھینچنا ہے۔ لضالون، نون کی حرکت کو ہم نے لمبا ہونے سے بچانا ہے۔ لضالون، ظانین، اب دیکھیں نون پہ شد آ گئی، یہاں پر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے۔ شد والے لفظ نون اور میم پہ جب بھی شد ہوگی تو ہم اس کو غنہ کریں گے، ضا کو موٹا رکھیں گے، آگے الف پہ مد ہے، آگے شد ہے ضا، تو اس کی ہم حرکت کو 6 حرکت لمبا کریں گے۔ نون پہ زیر ہے، آگے یا پہ جزم ہے، تو یہ ہو جائے گی یائے مدہ، تو اس کو ہم 2 حرکت لمبا کریں گے، اور نون کے اوپر زبر ہے اس کو ہم لمبا ہونے سے بچائیں گے۔ ضانین، ضانین، ولضالین، اب یہاں پہ بھی دوات پہ زبر، آگے الف مدہ، آگے شد لام پہ جس کی وجہ سے ہم اس کو 6 حرکت لفظ کو کھینچیں گے، لام کے نیچے زیر، آگے یا پہ جزم جس کی وجہ سے یہ یائے مدہ ہو گئی، یائے مدہ کو بھی ہم 2 حرکت کھینچیں گے، اور نون کی حرکت کو ہم لمبا ہونے سے بچائیں گے، آگے زبر ہے، اور دوات کی حرکت کو ہم نے 6 حرکت لمبا کرنا ہے، مد کے آگے شد ہے اس لیے۔ ولضالین، اب ہم نے یہاں پہ آگے دوات پہ شد ہے جس کی وجہ سے ہم لام کو اسے ملا دیں گے، ولضالین، ایک بار ہم پھر سے پڑھتے ہیں، الآن، جہاں پہ لام جزم ہوگی اس کے پیچھے مدہ ہوگا، اس کو بھی ہم 6 حرکت ہی لمبا کریں گے، اور پورے قرآن پاک میں یہ ایک ہی لفظ ہے جس پہ جزم ہے اور اس کے پیچھے مد ہے، تو اس کو ہم نے 6 حرکت ہی لمبا کرنا ہے، اور باقی سب شد والے لفظ ہیں، مد کے بعد جب شد آ جائے گی اس کو بھی ہم نے 6 حرکت ہی لمبا کرنا ہے۔ آمین، والصافات ولا تحاضون، صواف غير مضار ولا جان لضالون، ظانين ولضالين۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیسن اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ جہاں پر بھی شد ہوگی اس کے پیچھے ہم نے لفظ کو 6 حرکت لمبا کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔